وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، گزشتہ کئی جمعوں سے نماز کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہی ہے. اور اس ضمن میں یہ مناسب سمجھا گیا کہ سورۃ الفاتحہ جو نماز کی قراءت کے اعتبار سے نماز کا ایک عام ترین حصہ ہے، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت نسبتاً مفصل طریقے سے کی جائے ایک ہے نماز کو سمجھے بغیر پڑھنا، پھر ہے اس کے ترجمہ کو سمجھ کر ادا کرنا. ان دونوں باتوں میں بھی بہت بڑا فرق ہے. اور ایک ہے اس کے مفہوم اور اس کی تشریح سے واقفیت کا ہو جانا. اس کا اس دوسری صورت سے بھی بدرجہ مقام اور رتبہ ہے کہ اس کے مفہوم کو سمجھنے سے انسان نماز اور نماز کے باہر بھی اللہ رب العزت کی تلقین کردہ ہدایت پر عمل کی کوشش کرنے لگتا ہے. تو اللہ کے دربار میں اپنی عرض پیش کرنے کے لیے، اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے جو آداب خدا بندی ہیں انہیں نماز کی ابتدا سے ادا کرنا، بجا لانا ان کو شروع کیا گیا.
آغاز ثنا سے ہوئی، پھر الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کی صفتیں اور اس کے کمالات، ان کا اعتراف ہوا، الرحمن الرحیم میں اللہ کی حاکمیت اور اس کی برکتوں کا تذکرہ ہوا، مالک یوم الدین میں رتبے، مقام اور قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی کبریائی کا اعتراف ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ رب العزت کا اور بندے کا آپس میں معاہدہ ہوا۔ یہ چیز آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم میں وہ مقصودی سٹیج آ گیا اور وہ مقام آ گیا کہ جس میں اس دعا اور درخواست کو فٹ کیا گیا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے تلقین شدہ دعا ہے۔ کیا مالک الملک، ہم تیری تمام صفات کا اعتراف کر کے تیرے ساتھ تیری خالص عبادت و پکار کا وعدہ اور معاہدہ کر کے تیرے دربار سے جس چیز کا مطالبہ اور درخواست کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما اور اس سے ہمیں کبھی جدا نہ کرنا۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ اس دعا کی جو خصوصیت ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا انعام ہے جو صرف اللہ کے اپنے محبوب بندوں کو حاصل ہوتا ہے، ایسی نعمت ہے، ایسی ضرورت کی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کے اور کسی چیز کی ضرورت کائنات میں نہیں، ایسا انعام ہے کہ جس سے بڑھ کے اور کوئی انعام موجود نہیں۔ اس لیے کہ باقی مال و اسباب اور دنیا کی زیب و زینت وہ بعض اوقات مسلمانوں کی بجائے غیر مسلموں کو زیادہ مل جاتی ہے، لیکن ان کے پاس کیا چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت والی نگاہ سے محروم ہیں اور انہیں اس دنیا میں اللہ کا دشمن تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے پاس مال بھی ہے، ان کے پاس فیکٹریاں بھی ہیں، ان کے پاس جائیدادیں بھی ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، ان کے بڑے بڑے تجارتی سلسلے بھی ہیں، اور حتیٰ کہ کچھ رفائی سلسلے بھی ہیں، اور لوگوں کی عوامی خدمات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کون سی چیز ہے کہ جس کے فقدان کی وجہ سے انہیں اللہ کا دشمن تصور کیا جاتا ہے، ان کو اللہ کا محبوب، اللہ کی رحمتوں کا مرکز شمار نہیں کیا جاتا؟ وہ چیز یہی ہے، یہی کمی ہے کہ ان کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے۔ تو جن کے پاس ہے پھر اس سے بڑا اور پھر انعام کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کو ملنے والی چیز ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو یہ چیز عطا نہیں کرتا۔ اس لیے اسی انعام کی حصولی کی تلقین فرمائی کہ نماز میں اللہ سے یہی چیز مانگو، صراط مستقیم مانگو، باقی مانگو گے تو کیا مانگو گے، وہ تو اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے، ایسی چیز مانگو جو اللہ صرف اپنے دوستوں کو دیتا ہے، دشمنوں کو نہیں ملا کرتی۔ پھر اس دعا کی یہ خصوصیت آپ کے سامنے اور بیان کی، اگر آپ نے اس پہ توجہ کی ہو، کہ یہ صراط مستقیم کی دعا ایک ایسی دعا ہے، دنیا میں انسان دعا کرتا ہے تو رد ہو جاتی ہے نا بعض اوقات۔ رد ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے دربار میں اس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہوتی، مومن کی تو ہر دعا کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ دنیا میں جس کام کو چاہ رہا ہے کہ ہو جائے وہ نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن مجھے آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہو جاتا تو ہمارے لیے مفید ہوتا۔
بعض اوقات اس کا ہو جانا ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ دعا ہماری خواہش کے مطابق پوری نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دعا رد کر دی گئی۔ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ اعلان فرما دیا اور اس کے اعلان میں کوئی شک و شبہ ممکن ہی نہیں مسلمان کے لیے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا یہ اعلان ہے کہ مجھے پکارو، میں تو تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہوں۔ اگر کچھ دعائیں رد ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ شرف قبولیت کیسے بخشتے ہیں؟ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے متعلق سوال ہو کہ ہمارا رب دور رہتا ہے یا قریب ہے، بلند آواز سے پکاریں یا آہستہ سے پکار لیا کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، فرمایا میں قریب ہوں، اور صرف قریب نہیں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارے۔ تو پھر دعا رد کیسے ہوئی؟ اچھا جی، ہم ظاہر بین جو ہیں کہ جن کی نگاہیں صرف ظاہر پر اور اپنے کاموں پر ہوتی ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اور رد ہو گئی، لیکن اللہ کے دربار میں مومن کی دعا رد نہیں ہوا کرتی، ویسے بھی دنیا میں پوری نہیں ہوئی، بس یہ کہہ سکتے ہو رد نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جس وقت بندہ اپنے نامہ اعمال کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کو ایسی نیکیاں وہاں نظر آنے لگیں گی، جب نیکیوں کے دفتر کھلنے لگے ایسی نیکیاں اس کو نظر آنے لگیں کہ جن سے اس کا کوئی تعارف نہیں۔ نماز ہے، پڑھتا ہے، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نماز کا ثواب ہے، روزہ ہے، رکھتا ہے، اللہ کی توفیق سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا ثواب ہے، زکوٰۃ ہے، ادا کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ اور اگر انسانوں سے ہمدردی کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق جانوروں سے ہمدردی کرتا ہے، تو ہر چیز کا اجر و ثواب ہے۔ مومن کی تو نیت سے ثواب شروع ہوتا ہے اور عمل کے بعد تک جاری رہتا ہے، تو ثواب تو اس کو نظر آتا ہے جو اعمال وہ کرتا ہے، یعنی کل قیامت کے دن اس کو نظر آئے گا، لیکن ایسا اجر و ثواب کہ جس کے پس پشت اس کی کوئی نیکی ہو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ڈھیروں اجر ہے، سوچتا ہے کہ اس کے پیچھے نیکی کیا ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ سوال کرتا ہے مولا نیکیوں کا اجر تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ کون سا اجر ہے جو سمجھ میں نہیں آتا اور اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی مقدار میں؟ جواب میں کہا جائے گا تو نے دنیا میں دعا کی تھی، لیکن ہم نے دنیا میں اس کو قبول نہیں کیا تھا، کہ قبول ہونا تیرے حق میں مفید نہیں تھا، ہم نے اس کو ذخیرہ کر کے رکھا، آج اسی کا، اس دعا کا تجھے اجر و ثواب مل رہا ہے، قبول نہ ہونے کے عوض تجھے ادھر نیکیاں مل رہی ہیں۔ بندہ پھر وہاں پر یہ کہے گا، روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مومن کی دعا رد ویسے ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دعا ایک مستقل نیکی ہے بھائی، بلکہ ایسی نیکی ہے جس کے متعلق فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ تو پھر جب عبادت ہے تو عبادت اللہ کے دربار میں رائے گاہ نہیں جاتی، یہ تصور اپنے ذہن سے نکال لیجئے کہ اگر کام نہیں ہوتا تو شاید دعا قبول نہیں ہوتی، کام نہ ہو پھر بھی اللہ کے دربار میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن ایسی دعا کہ جو دنیا میں قبول ہو، یقینی طور پر گارنٹی کے ساتھ، دنیا میں اس ایک دعا کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں جو گارنٹی کے ساتھ دنیا میں قبول ہو جائے۔ کون سی دعا؟ صراط مستقیم کی دعا، کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مولا مجھے صراط مستقیم دے دے، لیکن اس طرح نہیں رٹے رٹائے الفاظ کے ساتھ، آتا ہے نماز پڑھتا ہے، نماز پر کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی اور پھر نکل گیا، یہ نہیں، اپنے دل کے اندر سے اس کی چبھن، اس کا احساس، اس کا کرب، اس کی تڑپ، اس کا احساس اس کو یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالنے پہ مجبور کرے کہ مولا
مجھے صراط مستقیم نصیب فرما۔ یہ ایسی دعا ہے جو اللہ رب العزت ضرور قبول کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن وگرنہ اللہ رب العزت نے جب صراط مستقیم نہ ملنے پہ پوچھنا ہے، اگر بندے نے درد سے سوال کیا ہو صراط مستقیم کا، پھر بھی اللہ رب العزت عطا نہ کرے تو پھر سوال بنتا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ مانگنے والا اس سے ہدایت مانگے اور وہ نہ دے، اور یہ اللہ کا اصول اور قانون ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، جو بھی اپنے دل کا رجوع اللہ کی طرف کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ اس کا قانون اور فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے کبھی بدلہ نہیں کرتے، ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لا مبدل لکلماتہ، لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات اور اس کے فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ما یبدل القول لدی، فرمایا کہ ہمارے ہاں جو بات ہوتی ہے وہ پکی اور مضبوط اور ایک مرتبہ ہوتی ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ اس کا فیصلہ ہے کہ جو اس سے ہدایت مانگے گا اس کو ہدایت ضرور ملے گی۔ آپ کو بتلایا کہ اس دعا کی خصوصیت یہ ہے، دوستوں کو ملتا ہے یہ انعام، خاص دوستوں کو ملتا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مانگنے والے کو ضرور ملتا ہے۔ اور پھر صراط مستقیم ہے کیا؟ قرآن نے اس کی بھی آگے وضاحت کر دی اسی سورۃ الفاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا ان لوگوں کا راستہ، الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے بولے بھائی انعام کیا، وہی انعام آ گیا یا نہیں آ گیا؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہ دکھانا جو سیدھے راستے سے جاتے جاتے بھٹک گئے، ان کا راستہ بھی نہ دکھانا۔ صراط الذین انعمت علیہم، آج ہمارا سبق سمجھے تو یہاں اس مقام پر پہنچا ہوا ہے، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کس کا راستہ مانگا جا رہا ہے اور کس کے راستے پہ چلنے کی دعا کی جا رہی ہے؟ قرآن پاک کا یہ اصول ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کا مفہوم دیکھنے کے لیے سب سے پہلے خود قرآن پاک سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، ہاں اگر نہ ملے تو پھر حدیث کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہاں تو قرآن پاک میں بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اس کی تشریح موجود ہے۔ فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے کہ جس پر انسانیت کے چار ممتاز ترین طبقے انسانیت کے وہ اس راستے کے اوپر چلے ہوں۔ چار قسم کے لوگوں کا راستہ، النبیین انبیاء کا راستہ، والصدیقین شہداء کا راستہ، والشہداء شہیدوں کا راستہ، والصالحین اور نیک صالح لوگوں کا راستہ۔ اور یہ ہے ایک ہی راستہ، لیکن چلنے والے لوگ اس میں اس لشکر کے، اس صراط مستقیم کے جو فرنٹ لائن پہ چلنے والی جماعت ہے، وہ فرنٹ لائن پہ چلنے والی جماعتیں چار ہیں۔ سب سے آگے انبیاء کی جماعت ہے، پھر صدیقین کی جماعت ہے، پھر شہداء کی جماعت ہے، پھر صالحین کی جماعت ہے۔ راستہ ایک ہی ہے، اسی راستے پہ یہ سارے لوگ چلے۔ اللہ، انبیاء کا مقام سب سے بلند و بالا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی وحی کے پابند ہوتے ہیں، اور وحی کی طرف سے ان کو رہنمائی ملتی ہے، اور جو کچھ انہوں نے بیان کرنا ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کی روشنی میں بیان کرنا ہے، خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے اور خلق خدا کو اس کی دعوت دینی ہے۔ لیکن انبیاء کے بعد جو دوسرا طبقہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ صدیق کے متعلق تمام
ماہرین لغت بھی اور ماہرین علم تفسیر بھی، ماہرین علم حدیث بھی، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق ایک لقب کے درجے میں اس مقام اور رتبے کو کہا جاتا ہے جو نبی کے بعد جس کا دوسرا نمبر ہوتا ہے۔ بات سمجھے ہی نہیں سمجھے؟ نبی کے بعد جس کا دوسرا نمبر ہوتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے۔ نبوت کے بعد دوسرا مقام اور رتبہ صدیقیت کا ہے۔ اللہ اور دیکھیں لفظی اعتبار سے ہر نبی بھی صدیق ہے اور اسی طرح ہر صحابی صدیق ہے، لیکن لقب کے اعتبار سے صحابہ میں سے صرف ایک صدیق ہے، لقب ایک کو ملا۔ اگر بات نہیں سمجھ آئی تو دوسرے طریقے سے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ دیکھو، رسول جس کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو اور اس کو اپنی طرف سے تازہ شریعت بھی عطا کی ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا رسول کوئی ایک ہے یا کثیر ہیں؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں۔ بعض علماء نے ان کی تعداد 313 لکھی ہے کہ 313 انبیاء میں سے 313 ایسے ہیں جو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ تو رسول ہونے کے اعتبار سے تو اور بھی بڑے رسول ہیں، لیکن جب خالی ہم رسول اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب سمجھو کہ رسول ہر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن رسالت کا لقب یعنی رسول اللہ ہونے کا لقب وہ صرف جناب محمد رسول اللہ کو ملا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر کو ملا۔ سیدنا موسیٰ بھی رسول ہیں، لیکن ان کے کلمے میں لفظ رسول اللہ نہیں آئے گا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت نوح بھی رسول ہیں، لیکن ان کے کلمہ میں لفظ رسول اللہ نہیں آئے گا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے کلمہ میں لفظ رسول نہیں آئے گا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلمۃ اللہ، یا عیسیٰ روح اللہ کے الفاظ آئیں گے، رسول اللہ کے الفاظ نہیں آئیں گے۔ حالانکہ رسول ہیں، وہ بھی رسول ہونے میں شک نہیں، لیکن لقب 1,24,000 یہ کم و بیش انبیاء میں سے صرف ایک کو ملا جس کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح صدیق ہونے کے اعتبار سے ہر صحابی صدیق ہے، اس لیے کہ صدیق کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، تائید کرنے والا۔ اب تائید اور تصدیق کرنے والا ہر صحابی ہے جناب رسول اللہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن تھوڑا سا میں صدیق کے معنی کے اوپر قرآنی انداز میں تھوڑی سی اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ صدیق اس شخصیت کو کہا جاتا ہے لقب کے درجے میں۔ نام صدیق ہر کسی کو فٹ آ سکتا ہے، جس نے ایمان قبول کیا اس نے تصدیق کی یا نہیں کی؟ بھائی تصدیق کی، اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب۔ ہر شخص مومن جو ہے وہ صدیق ہے، لیکن لقب ہر کسی کا صدیق نہیں۔ جس کو لقب صدیق کا ملا اس پر امتحانات سخت گزرے، اور ان سخت امتحانات کے باوجود اللہ نے اس کے خلوص اور اخلاص کی گواہی دے دی، ایسی شخصیت کو صدیق کہا جاتا ہے۔ امتحان سخت گزرے ہوں اور اس کے اخلاص کی گواہی کس نے دی ہو؟ بھائی اللہ نے دی، پھر اس کا لقب صدیق بن جاتا ہے۔ انبیاء میں سے بعض انبیاء کے ساتھ بھی یہ لفظ لگا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا کہ اس کتاب الہی میں ابراہیم علیہ السلام کی عزم و ہمت کی داستان کو بیان کر کے سنائیے۔ انہو کان صدیقا نبیّا، وہ نبی تھا اور صدیق نبی تھا۔ کیا مطلب؟ بڑے سخت امتحان سے گزرا، ایسی آگ میں ڈالا گیا کہ جس آگ کے الاؤ کی وجہ سے اوپر سے پرندے نہیں گزر سکتے۔ 40 گز لمبی اور 40 گز چوڑی چار دیواری میں 40 دن تک ایندھن جمع کیا گیا، اور اس میں جب آگ جلائی گئی اس آگ کی تپش اتنی سخت تھی کہ اوپر سے پرندے نہیں گزر سکتے تھے۔
اور بلند مقام سے ان کو بٹھا کر منجنیق کے ذریعے سے اس آگ میں ڈالا گیا۔ کوئی معمولی امتحان تو نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی، خاص جس وقت آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں، اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض، لیس غیری من یعبدک وحسبی اللہ ونعم الوکیل۔ میرے مولا، آسمان میں تو اکیلا معبود اور اس زمین پہ عبادت کرنے والا میں اکیلا عابد ہوں، میرے علاوہ کوئی بندہ نہیں جو تیری عبادت کرے۔ پھر کہا کہ آگ اگر ہے تو اس کے باوجود میرے اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اپنا رب کافی ہے، ونعم الوکیل، کارسازی کرنے میں اور اس سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اسی آگ کو گل گلزار بنا دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے پیغمبر ابراہیم پہ بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی کے ساتھ، ٹھنڈی ہو جا تاکہ تیری تپش سے اس کو نقصان نہ پہنچے، اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونا، کہیں تیری زیادہ ٹھنڈک سے بھی اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو ان پر امتحان گزرا، اللہ نے صدیق کہا۔ اسی طرح حضرت مریم کے متعلق قرآن بیان کرتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ ہے، اس لیے کہ حضرت مریم پہ امتحان گزرا، بڑا سخت امتحان تھا، اور اس وقت بھی وہ اپنے اللہ کو خالص پکارتی رہی، اپنے اللہ کی مناجات کرتی رہی، یہ ان کے ایمان کی اخلاص کی گواہی ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، یہ بھی سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی کسی بلانے والے نے بلایا اور کہا یوسف ایھا الصدیق۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی امتحان گزرے، بڑے سخت امتحانات تھے۔ اور ہماری ماں سیدہ عائشہ، جن کا لقب امت میں صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت ان کو صدیقہ کہہ کے پکارتی ہے، ان پہ بھی بڑا سخت امتحان گزرا، اس لیے کہ ایک حیادار عورت کے لیے عزت کے امتحان سے بڑھ کے اور کوئی بڑا امتحان نہیں ہوتا، وہ بھی صدیقہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے باضابطہ جس کو لقب صدیق جناب رسول اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، وہ صرف ایک سیدنا ابو بکر ہیں، اور ان کے امتحانات کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، ایسے ایسے امتحانات میں، اور ہر امتحان میں اللہ کے فضل سے ان کا پہلا نمبر تھا۔ آپ نے ان کو صدیق کے لفظ سے جو تعبیر کیا، خود قرآن پاک کے اندر بھی ہے، الذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو شخص دین اسلام کی سچائی کو قبول کرتا ہے، اس نے قبول کیا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق بھی کی اس نے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں اس شخص سے مراد سیدنا ابو بکر ہیں کہ جن کو لقب صدیق عطا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جو نہیں مانتے ان کے اپنے اماموں سے منقول ہے۔ حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہمارے ہاں بھی محترم ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نواسے ہیں، ان کے ہاں تو باقاعدہ امام کا درجہ ہے نا۔ تو ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ تلوار کے اوپر اگر سونے کا کام کروا لیا جائے، بعض لوگ اپنے اسلحہ کو سجاتے ہیں، تو تلوار پر اگر سونے کا کام ہو جائے تو اس کا جواز شریعت میں ہے یا کوئی نہیں، جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ انہوں نے فرمایا جائز ہے۔ وجہ فرمایا قد حل بہا سیفہ ابو بکر الصدیق، یہ لفظ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں۔ فرمایا کہ سونے کے ساتھ اپنی تلوار کو مزین کرنا یہ کام صدیق اکبر نے کیا ہے۔ آگے لوگوں میں سے کسی نے کہا انت تقولہ الصدیق، کیا آپ اس کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا هو الصدیق هو الصدیق هو الصدیق،
وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ، فرمایا ہاں میرے نزدیک وہ صدیق ہے، میرے نزدیک وہ صدیق ہے، میرے نزدیک وہ صدیق ہے۔ اور جو شخص اس کو صدیق نہ سمجھے اللہ رب العزت اس کے کلمہ اسلام کو بھی قبول نہ کرے۔ اللہ، تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ ایک دن ہم اکٹھے باہر نکلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، سیدنا عثمان بھی آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے علاوہ 3 آدمی ہم اور ہیں۔ اور واقعہ کہاں کا ہے؟ 2 واقعے ملتے ہیں، ہو سکتا ہے دونوں جگہ کا واقعہ ہو، کوہ صبیر جو مکہ میں ہے یا جبل احد جو مدینہ میں ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک پہاڑ پہ یا دونوں پہ 2 مرتبہ واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ ہمیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلا یعنی جیسے زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اثبت، ٹھہر جاؤ، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا تیرے اوپر بیٹھا کون ہے پتہ ہے؟ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ، نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدیق سیدنا ابو بکر، اور شہید سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما، یہ دونوں شہید ہوئے۔ تو یہ لقب صدیق کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا، اور انہوں نے صدیقیت کو ایسے نبھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے پہلے دن سے لے کر آخر تک قدم بقدم ساتھ نبھایا، اور اس طرح قدم بقدم ساتھ نبھایا کہ صدیق کے قدموں کے ساتھ کسی دوسرے کی برابری کی جرت بھی نہ ہو سکی۔ کسی بھی مقام پر آپ جناب رسول اللہ کو تنہا نہیں دیکھیں گے کہ آپ موجود ہیں اور صدیق موجود ہیں کسی اہم ترین موقع پر۔ اللہ، اسی لیے یہ جو یار غار کی اصطلاح ہے نا، ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا فلاں بھی دوسرے کا یار غار ہے، یہ یار غار کی اصطلاح بنی کہاں سے؟ یہ محاورہ آیا کہاں سے ہے؟ یا یہ سیدنا صدیق اکبر کی وفاداری کی بنیاد پر محاورہ بنا کہ وہ تو ایسا یار ہے کہ جو غار میں بھی ساتھ تھا۔ اللہ کہ رسول اللہ نے جس وقت اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، سیدنا صدیق اکبر اس وقت تیار تھے ایمان قبول کرنے کے لیے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں تو پہلے منتظر تھا کہ آپ کب اعلان نبوت کرتے ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے۔ اللہ، میں تو پہلے منتظر تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن معاشرے کے ذمہ دار افراد میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اور پھر اس طرح ساتھ نبھایا کہ کئی مقامات کے اوپر جب تصدیق کی ضرورت پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور صدیق اکبر نے تصدیق کی انتہا کر دی۔ اللہ، اور بس بات اتنی پہنچ جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بس اتنی بات ہے۔ معراج والا واقعہ ہوا، آپ نے جب امت کو خبر دی کہ مجھے اللہ نے معراج کروایا، کفار نے شور مچا دیا، ابو جہل آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آج موقع ہے کہ آگے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص مکہ سے یہاں سے جائے شام میں بیت المقدس میں اور رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ جائے، 2 مہینے کی مسافت ہے، آپ یہ مان سکتے ہیں؟ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے تو دعویٰ سچا ہوگا۔ صدیق نے پوچھا دعویٰ کیا کس نے؟ کہا کس نے؟ اس نے کہا کہ آپ کے پیغمبر نے کہا ہے۔ کہا کہ اگر میرے پیغمبر نے کہا ہے تو ابو جہل سن لے، سب سے پہلے اس کی تصدیق اور تائید کرنے والا ابو بکر ہے۔ اللہ، ہم جب آسمان کی خبریں اللہ کے رسول کی زبانی اور جبریل کا آنا اور اس کا خبریں دے کے جانا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو ہم کیا وجہ ہے کہ ہم اس خبر کو تسلیم نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم بڑے خوش ہوئے،
صدیقی پھر اللہ رب العزت نے اس کو سچا ثابت کر کے دکھایا، کافر بھی مان گئے۔ انہوں نے جب کچھ شرائط رکھیں اس کی منظور کرنے کی، وہ ساری شرائط پوری ہو گئی، کوئی نشانیاں پوچھی تو نشانیاں پوری ہو گئیں، بعد میں انہیں بھی تسلیم کرنا پڑا۔ تو سیدنا صدیق اکبر جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے قریب ترین ساتھی آپ کے ہیں، اور لقب صدیق کا ملا۔ امتحانات بڑے سخت گزرے، کچھ امتحانات کا ذکر انشاءاللہ بعد میں بھی کریں گے آپ کے سامنے، لیکن یہاں جس راستے کو مانگا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہی راستہ ہے کہ جس پر انبیاء چلے، صدیقین چلے، شہداء چلے اور صالحین چلے۔ اب ایک دو مسئلے نماز سے متعلق، پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابتدا میں بعض اوقات کچھ مسائل بیان کر دیتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ابتدا میں موجود نہیں ہوتے، تو چلو جو آخر میں آتے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچ جائے۔ چلو، نماز کے مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ آپ یاد رکھیں، باجماعت نماز میں شمولیت کے لیے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام صاحب سجدے میں ہیں اور نماز پڑھنے والا آیا اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ امام سجدے سے اٹھے گا پھر نماز میں شامل ہوں گے، اور خاص طور پہ اگر ایک سجدہ کر چکا ہو تو پھر اچھے خاصے سمجھدار دیندار پرانے دین سے تعلق رکھنے والے وہ بھی سجدہ نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طاق سجدہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ امام کو جس حالت میں پایا جائے تکبیر تحریمہ کہہ کے فوراً اس کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا، فرمایا جس حال میں تم امام کو پاؤ اسی حال میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، نماز پڑھو۔ وما فاتکم فقضوا، جو رہ جائے تو اس کو بعد میں پورا کرو۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں جی آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتوں کے اندر پہلی رکعت کے بھی 2 سجدے بنتے ہیں، دوسری رکعت کے بھی 2 سجدے بنتے ہیں اور 4 ہو گئے، اور آپ نے جو ہے وہ 5 کر لیے ہیں، امام کے ساتھ 1 پائی اور اس کے بعد اپنی نماز آپ نے پڑھی تو آپ نے 5 کر لیے، تو طاق ہو گیا بھئی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سے پہلے بھی تو رکن اکیلا اکیلا کر کے ادا ہو رہا ہے، پوری رکعت نہیں ملی، جب جس کو پوری رکعت نہیں ملی تو وہ رکوع کے بعد قومے میں شامل ہو گیا، جو قومے میں شامل نہ ہو سکا تو پھر وہ سجدے میں ایک سجدے میں شامل ہو گیا۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہذا اس بات کا خصوصی دھیان رکھا کریں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پر کھڑے رہنا، سجدہ نہ کرنا، یہ شاید گناہ کے زمرے میں بھی ہو اور اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی بنے کہ امام سجدے میں ہے میں انتظار کروں جی امام اٹھے گا تو اس کے بعد سجدہ کریں گے۔ اس میں غفلت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ آج ہمارے بھائی نے پوچھا ہے ہم سے، اس کی بھی ذرا وضاحت ہو جائے، عام طور پہ وہ رہ جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد ایک تسبیح ہے مشہور، جس کو تبرکاً پڑھا جاتا ہے، سنت سمجھ کر نہیں، اس لیے کہ وہ مختلف احادیث میں جو دعائیں منقول ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک تسبیح کی گئی ہے۔ حکم اتنا ہے کہ 4 رکعت کے بعد آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، لیکن وہ جو مخصوص تسبیح ہے سبحان ذی الملک والملکوت، یہ تسبیح جو ہے، یہ تسبیح نہ کوئی یاد کرنا فرض ہے نہ اس کا پڑھنا فرض و واجب ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، اگر یاد ہو تو ہمیشہ یہ نہیں پڑھنی چاہیے، یاد ہو بھی صحیح، ہمیشہ مستقل اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ مستقل وہ عمل ہوتا ہے جو مسنون ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ کبھی کبھی دیگر تسبیحات بھی کر لینی چاہیے، اس تسبیح کو لازم سمجھ کر پڑھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت چیزوں پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔